بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صاحب. اگر دوبارہ سوال میں اسی حوالے سے کر دیتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ جو حکومت کے معاملات ہیں, اگر ڈس ایگریمنٹ ہے فوج کا اور حکومت کا, تو کس ایکسٹینٹ تک ہے, کن چیزوں پر ہے اور یہ کس ایکسٹینٹ تک ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ایل او سی کے اوپر جھڑپیں ہو رہی تھی, اب دونوں طرف کی جو فوجیں ہیں نا, وہ ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا ریزن دیٹ ریزن ٹو بی, وجودگی کے باعث, وہ جس کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں, جس کے لیے ان کو ہتھیار ملتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑا ہے. وہ امن نہیں چاہتی دونوں فوجیں جو ہے نا, وہ ان کو جب اگر امن ہو گیا تو لوگ کہیں گے تھوڑی کی ضرورت, تو وہ تھوڑا بہت ٹھوٹا چلتا رہتا ہے, وہ حصہ ہے ساری چیز. تو یہ جب ایل او سی کے اوپر کافی کچھ ہو گیا تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ دونوں ملکوں کے ڈی جیز ایم او مل کے اور کچھ ایس او پیز بنا لیں, تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں یہ اس کے باہر نہ نکل کے کوئی بڑی چیز نہ بن جائے, اور سلپ آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے. کیونکہ آج کل میڈیا جو ہے نا ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا بنا دیتا ہے, اور پھر وہ ایموشنز شروع ہو جاتے ہیں, پیشنز شروع ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی بن جاتی ہے, دونوں حکومتیں انڈر پریشر آ جاتی ہیں, اور پھر فوج جو اپنا اسپوکسمین بن جاتی ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر نے یہ ایک انیشیٹو لیا, اور ادھر بھی بات کی, ادھر بھی بات کی, ادھر منموہن سنگھ صاحب بات کی, یہاں جنرل صاحب کے ساتھ بات کی, اور کہا کہ یہ مل لیں تو اچھا ہے. اب 14 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ڈی جیز ایم او کی, اور آپ نے دیکھا اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے. وہ ریلکٹنس ہوتی ہے, یہاں بھی ریلکٹنس تھی کہ کیا ملے گا اس سے, وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے یہ بندے مار دیے, ادھر بھی یہی تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں بندے مار دیے, ہم نہیں ملتے ان کو, کیا مل کے کریں گے, یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو میں. مگر پرائم منسٹر نے کہا نہیں کریں. اب کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, اور ادھر انہوں نے منموہن سنگھ کو منا لیا وایا بیک چینل کے, جی آپ بھی کہیں, تو پھر دونوں کو ملنا پڑا. تو یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہارڈ لائنرز, ہمیشہ وہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اب وہ پھر اخباروں میں شروع ہو جاتا ہے, لیک کرتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, تو ان ایز کہ جی ہمیں کیوں پش کیا گیا ٹو ڈو دس. تو ایک تو یہ چھوٹی سی چیز نکلی, مگر یہ بہت چھوٹا ایشو تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جنرل کیانی تھے, اور جنرل کیانی نے ہی وینٹ اہیڈ ود دس, الاؤڈ اٹ ٹو ہیپن, اینڈ ٹھیک ٹھاک نتائج نکلے, سو ایشو نہیں بنا. مگر یہاں سے بات چھڑی اس کی, انڈیا والی بات. اچھا ایک ٹھیک ہے, اچھا آگے اب آئیے انڈیا کے بارے میں دو اور چیزیں ہیں. ایک ہے تجارت. اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ سازش جو بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ چاہتی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہو, اور وہ یہ جو بہت جلد بازی کر رہے ہیں, موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دے رہے ہیں, یار اس کو روک کے رکھو, یہ کیا ہو گیا دشمن کے, اب وہ یہاں ہر چیز ہی لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے وہ فلانا بھی لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے فلانا بھی لے جائیں گے. وہ جی شہباز شریف پہنچ گئے ہوتے, وہ جی پنجاب سے یہ ایک طریقے پہ اعتراض ہے نا کہ اس طریقے سے جو میاں صاحب پہلے میاں شہریار صاحب کو بھیج رہے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب کو بھیج رہے ہیں. طریقہ پھر کون سا ہوتا ہے بھائی, اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے تو آپ انہی کو بھیجیں گے نا جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, فار گاڈ سیک. ابھی مطلب ہے کہ اگر کسی کو آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو اس کو آپ کیسے بھیجیں گے؟ تو اگر شہباز شریف صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو دین شہباز شوڈ بی یوزڈ, اگر شہریار صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں دے شوڈ بی یوزڈ. اب اعتراض کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, اعتراض یہ ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہینڈ پکڈ لوگوں کو یہ بھیج رہے ہیں, پتہ نہیں کیا خفیہ باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. مطلب یہ کہ یا فوجی کسی کو بھیجیں, یا جو بیوروکریٹس ہیں فارن آفس کے ان کے حوالے کریں, کیونکہ فارن آفس کے بیوروکریٹس پہلے وہ فوج کو بریفنگ دیتے ہیں, پھر جا کے پرائم منسٹر کو بریفنگ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک پورا ہسٹری ہے ہماری, تو وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور ان کا وہ جو پوری ٹریننگ ہے نا وہ وہی ہے جو فوج کی ٹریننگ ہے ویز ود دی اینیمی. تو ہمارے فارن آفس کی بھی وہی ٹریننگ ہے, دی اینیمی. اچھا اب وہ فارن آفس کے اوپر ستاج صاحب آ گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر کا ایجنڈا لیے ہوئے ہیں, فاطمی صاحب آ گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر کا ایجنڈا لیے ہوئے ہیں. اب پرائم منسٹر نیڈس ٹو ٹیک کنٹرول آف دا فارن آفس. اب وہ اس قسم کے سینسٹیو معاملے میں بیک چینل تو وہی بندہ ہو سکتا ہے نا جو آپ کا ہینڈ پکڈ آدمی ہو, اور کوئی نہیں ہو سکتا ٹرسٹ وردی ٹوٹلی. بیکاز یہ باتیں ایسی ہیں, اگر مس انڈرسٹینڈ ہو گئی, باہر آ گئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, تو سارا انیشیٹو اڑ جائے گا. تو یو کی ناٹ لیو اٹ ان دا ہینڈز آف بیوروکریٹس. اس قسم کے میجر فیصلے جو ہوتے ہیں کبھی بھی بیوروکریٹس نہیں کرتے, اسی لیے اسپیشل انوائز لیے جاتے ہیں, اور اسپیشل انوائز ہوتے ہیں جو بھیجتا ہے اس کے وہ بالکل قریبی ہوتے ہیں, ویدر اٹس امریکہ, ویدر اٹس انگلینڈ, جو بھی ہوتا ہے وہاں, کیونکہ انسٹیٹیوشنل میکنزم بڑا ڈیولپڈ ہے, تو بیوروکریٹس بھی جو ہیں, یہ فوجی بھی جو ہیں, دے فالو دا لائن. مگر یہاں نہیں ہے ایسے. تو یہ اس کے اوپر بھی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے کہ اس کو کیوں بھیج دیا, شہریار سافٹ لائنر ہے, اس کو کیوں بھیج دیا. ارے بھائی, let the prime minister move with people he trusts.
مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹریڈ ود انڈیا, DGM اس کی میٹنگ, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ جی ہماری بات پوری نہیں مانی جا رہی. اوکے فائن. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور یہ ایک ٹرینڈ اب آ گیا ہے سویلینز کا, ٹھیک ہے, جس کو فوجی جو لوگ اس کو اعتراض کرتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. دس از دا نیو لائف, فل اسٹاپ. اور یہ بڑبڑ بند کریں, آپ سیم پیج پہ آئیں, کوئی ایشوز ہیں تو بات کریں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے رگ کھینچ لینا اور اس قسم کی باتیں کرنا. کوئی میجر ایشو نہیں ہے آن انڈیا. اٹس جسٹ اے کوسچن آف فارم اینڈ آلسو دا فیلنگ کہ وی آر ناٹ بینگ ٹیکن انٹو فل کانفیڈنس. پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور بھائی کچھ نہیں ہو رہا پیچھے. یہ اسٹچنگ آف دا بارڈر ہی ہو رہی ہے, اور یہ جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہے, اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل. یہ صرف آپ نے بنایا ہوا اس کو بہوا, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. یہ موسٹ فیورڈ نیشنز سب نے آپ کو دیا ہوا ہے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس انکلوڈنگ انڈیا, اور آپ کہہ رہے ہیں موسٹ فیورڈ. اب آپ نے یہ کہہ دیا جی ہم یہ نام تبدیل کر دیں گے, نام کچھ اور کر دیں گے. 1000 آئٹم رہ گئے ہیں. عوام کا فائدہ ہے اگر سستی چیزیں آئیں گی. چائنا سے سستی چیز آ جائے وہ ٹھیک ہے, انڈیا سے سستی چیز آئے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آرگومنٹ جنگیں ہم نے انڈیا سے لڑی ہیں چائنا جنگا لڑ کے اتنے پہنچے جتنے پہنچے اسی. اچھا, تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, نہ ہی فوج کے اندر یہ ایشو ہے ایٹ دیٹ لیول. انیز ہوتی ہے, تھوڑی سی ڈس اگریمنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ سینئر لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اپنے موقف جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ جو نمبر 2 ہوتے ہیں نا, وڑ اور تھوڑا سا کانسٹنٹ پریشر آن دی سویلینز, یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. فائن آن 2 کاؤنٹ, جنرل مشرف پہ بھی اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات پہ نو بگ ڈیل, کوئی بڑا انریسٹ, کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہونے والی. فوج اور حکومت کے تعلقات کوئی مسئلہ نہیں. اوکے فائن. تیسرا ایشو, ایک بات یہ کہی جاتی ہے, آپ یہ میں ذرا تھوڑا اس کو ریسنٹ کانٹیکسٹ میں بھی لا رہا ہوں. میں نے ایک دن کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا, شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہیں پہ بیٹھے کہ فوج خوش نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہمارے جو وفاقی حکومت ہے, خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ حامد کارزئی صاحب کی حکومت اور جس طرح سے ان کے ساتھ تعلق ہے, ہماری فوج کو وہ انڈرمائن کر جاتے ہیں, یا وہ جب تنقید ہوتی ہے تو کارزئی صاحب کو بھی اسناب نہیں کیا جاتا. ابھی ریسنٹلی بھی کہا جاتا ہے کچھ ایسے مواقع آئے جہاں پر کارزئی صاحب جو ہیں وہ کو حدود کراس کر جاتے ہیں, فوج پر تنقید کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے وہ ریبٹل نہیں دیا جاتا. اب اس کے اوپر کہا جاتا ہے یہ بھی ایک انریسٹ پایا جاتا ہے فوج کے اندر اس ایشو کے اوپر. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں اس ایشو سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا انڈیا کے بارے میں. انڈیا کے بارے میں سب سے پہلے جو انیشیٹوز پیس کے لیے گئے وہ تو جنرل مشرف نے لیے تھے نا. زرداری صاحب نے تو کچھ نہیں لیا. اٹ واز جنرل مشرف. سب سے بڑا پیس انیشیٹو جو تھا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر, وہ جنرل مشرف نے لیا تھا. تو یہ کہنا کہ انڈیا کے ساتھ پیس کرنا جو ہے فوج از اپوزڈ, اٹس ناٹ ٹرو. اٹ از ناٹ ٹرو, فیکچولی ناٹ ٹرو. فیکچولی ناٹ ٹرو. پہلی بات تو یہ, بیکاز فوج کو احساس ہے اس بات کا کہ ہم ہر جگہ پہ لڑائی نہیں کر سکتے, نقصان ہو جائے گا پاکستان کا, نہ ہی ہمارے وسائل ہیں. صحیح. یہ اسٹریٹجک تھنکنگ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ یو کانٹ کیری آن لائک دس. اسی لیے تو کشمیر سے ہاتھ کھینچ لیا, اسی لیے جہادی ناراض ہیں, حکومت سے نہیں فوج سے. یہ سب کچھ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا اور کوئی ریسٹوریشن نہیں ہوئی اس کی. ٹھیک. تو اور وہ جو ممبئی ہوا وہ ایک چیز چل رہی تھی جو کہ آخری سٹیجز پہ کچھ ہو گیا. اس لیے دیر از نو philosophical difference between the army leadership and the civilian leadership today about relations with India. Imran Khan, MQM, ANP, Fauj, Mian Nawaz Sharif, PPP, you name it. Everybody wants to stop this perennial enemy business. اس کو کہتے ہیں ختم کریں, اب آگے نارملائز کریں ریلیشنز. یہ ضرور ایشو کہ جی وہاں ایمبیسڈر فلانے کو کیوں لگا دیا, ہمارا بندہ جانا چاہیے تھا, یہ وہ بجائے جو ہمیں رپورٹ کرے. یہ پتہ نہیں خفیہ کو باتیں ہونی, جو حسین حقانی کے ساتھ ہوا نا کہ اس نے لگا دیا اپنا بندہ. اب حسین حقانی صاحب وہ فوج بڑی اپسیٹ تھی کہ یار سانو رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے, پتہ نہیں ادھر کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بگا. اور وہ کیری لوگر کے اوپر پورا ایپیسوڈ ہو چکا تھا. تو اب وہ تو میاں صاحب نے کیا کیا, بیوروکریٹ کو لگا دیا امریکہ, خوش ہو. انڈیا لگا دیا بیوروکریٹ کو, خوش ہو. ٹھیک ایسے ہی ہوا نا. بیوروکریٹ کو لگا دیا افغانستان, خوش ہو. پوچھ لیں ان سے, ہم کوئی انڈر گراؤنڈ کو کام تو نہیں کر رہے, جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اور سو دس از ناٹ این ایشو. کوئی اس میں خفیہ چیزیں نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دا پرائم منسٹر ایٹ دا ہائیسٹ لیول آرمی چیف کو ان دا لوپ رکھتے ہیں. اوکے اچھا, اب یہ ذرا بریک کا وقت آ گیا. افغانستان والا جو سوال ہے نا اس کا جواب ابھی آنا ہے.
اور پھر کوشش میں کروں گا ناظرین کہ آلدو اس کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ لیکن جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہماری وفاقی حکومت کی پالیسی مختلف ہے اور وہاں پر موجود آئی جی ایف سی جو ہے ان کی پالیسی مختلف ہے. دونوں کس طرح سے, کیا یہ وہاں پر بھی کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ ہے یا نہیں, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا ان خبروں میں یا اس مفروضے میں کوئی سچائی ہے کہ پاکستان کی منتخب وفاقی حکومت اور پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے یعنی فوج کے درمیان کوئی ٹینشن ہے یا نہیں؟ اسی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آن اپیرنٹلی 2 counts نجم صاحب, آپ نے کہا جنرل مشرف کے اوپر, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر آپ نے کہا نو بگ ڈیل, نو میجر ٹینشن. میں نے آپ سے افغانستان کا پوچھا تھا. افغانستان یس, وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ میاں صاحب ہو رہے ہیں اور میاں صاحب ریبٹل نہیں دیتے, ہماری فوج انڈرمائن ہو رہی ہے. دیکھیے افغانستان کے اوپر وہ پرابلم آ رہی ہے جو کہ چینج آف پالیسی سے آتی ہے. میاں صاحب سے آنے سے پہلے جو پالیسی یہ تھی کہ پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کا میجر رول ہو اور افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ڈائریکٹ کرے. یہ کامیاب نہیں تھی. جب جنرل مشرف تھے تو اس وقت تو میں ہوتی تھی, یہ ہارڈ لائن پالیسی چل رہی تھی اور اسی لیے تعلقات کرزئی کے اور مشرف صاحب کے ٹھیک نہیں تھے. ملتے تھے, بات ہوتی تھی, پھر ادھر سے وہ کچھ کہہ دیتا تھا, ادھر سے پھر ان کے اوپر پریشر پڑتا تھا, یہ اوپر سے کہہ دیتے تھے. They didn't like each other and policy became adrift. Karzai is bipolar. Karzai is unpredictable. Karzai آج یہاں بات بیک کرے گا, کل کچھ اور کہہ دے گا. تو یہ he is that sort of a person. امریکن بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, پاکستانی بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج اس سے پسند شاید نہیں کرتی. اچھا, اب بات یہ ہے امریکن بھی نہیں پسند کرتے. اب بات یہ ہے کہ he is there. میاں صاحب جب آئے ہیں تو ان کا یہ پالیسی میں یہ فرق جو آیا, انہوں نے یہ کہا کہ اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پالیسی چینج کریں. ہم افغانستان میں ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ کون وہاں جیتے گا, کون وہاں ہارے گا, ہمارا مورا کون سا ہے کون سا نہیں ہے. لیٹ دی افغان پیپل ڈیسائڈ دیم سیلز. یہ بہت بڑی تبدیلی اور بہت صحیح فیصلہ, اور یہ اب فوج اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہے. سب فوج کے جو اپولوجسٹس ہیں اب وہ یہی بات کرتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں, ٹائم ایم رننگ آؤٹ. پہلے فوج کا یہ موقف تھا کہ ہمیں افغانستان وہ چاہیے جو اسٹیبل ہو, پیسفل ہو اور پرو پاکستان ہو. اب انہوں نے پرو پاکستان نکال دیا اور کہا اسٹیبل اور پیسفل ہو. یہ بڑا آفیشیل, تو اس کا مطلب ان کی پالیسی غلط تھی. انہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہے. میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے کہا وہ غلط ہے, انہوں نے کہا جی غلط ہے, اب کیا کرنا, انہوں نے کہا جی ہم مداخلت نہیں کرنی. اب ہم نے پرووک نہیں ہونا کرزئی سے. پہلے وہ کرزئی والے لوگ آتے تھے یہاں, وہ کہتے تھے ملا برادر سے ملائیں, جو سارے بیٹھ جاتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ہم نے الگ بات کرنی ہے, کرنے نہیں دیتے. میاں صاحب نے کہا یار چھڈو ہے نا, ٹرائی اینڈ بلڈ ٹرسٹ. اب وی کانٹ ہیو اے نیبر اوور ہیئر اینڈ اے نیبر اوور دیئر, اور دونوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو یہ میاں صاحب نے یہ ایک نئی مسلم لیگ نون کی ایک نئی پالیسی وچ از دا رائٹ پالیسی, مگر انفارچونیٹلی تھوڑی لیٹ ہے, بیکاز یہ اگر 5 سال پہلے ہوتی تو اب اتنے مسائل نہ ہوتے, مگر ہم نے بالکل اس کے برعکس چل رہے تھے. تو اب وہ کرزئی صاحب جو ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے پاکستان کی. وہ بائی پولر ہے. وہ کسی دن تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, کسی دن وہ آپ کو شروع ہو جاتا ہے, وہ بٹن دبا دیتا ہے, وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر یہاں جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں وہ دیکھو یار کیسی بات کر رہا ہے, جواب دینا چاہیے اس کا. اب میاں صاحب ٹھنڈے ہیں, وہ ہی ریئلائزز کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شاید ان کی ویسے بھی ہی از ناٹ اے کمبیٹیو پرسن, وہ مطلب اس طریقے سے نہیں ہٹ بیک کرتے مشرف کرتا تھا. یہ بھی ریزن ہے کہ شاید کرزئی از ناٹ این ایشو, از گوئنگ اینی ویز, اینڈ کرزئی از گوئنگ بٹ ناٹ گوئنگ. وہ آگے کیا ہوگا نو بڈی نوز, اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہوگا. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے ٹھنڈے ہیں. اب وہ ایک یہ بھی ایشو بنا جی کرزئی نے جا کے ترکی میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, فضول باتیں کر دی ہمارے خلاف, اور یہ پاکستان کے خلاف اور فلانا ڈنگڑا, اور ہمارے پرائم منسٹر چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ اچھا ہے یار چپ کر کے بیٹھے رہے, اگر وہ لڑائی کر لیتے تو اس سے کوئی فائدہ ہو جانا تھا. دیر از نو پوائنٹ ان دس, یو گاٹ ٹو بی ڈپلومیٹک. یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے, یو ہیو ٹو موو آن. اب وہ پتا ہے آپ کو کہ وہ تھوڑا سا بائی پولر ہے, وہ تھوڑا کریک پاٹ ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. وہ کہتے ہیں ان دی پاسٹ کرزئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سے آل دس. ہاں, بٹ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو. اس سے مطلب کیا ہوتا تھا, کرزئی کہتا تھا یہ واپس ٹھا کر کے مارتے تھے, تعلقات ٹھا. وی نیڈ ٹو موو آن. اگلے 2 ماہ بہت اہم ہیں.
واٹ ہیپنز ان افغانستان اس کا تعلق واٹ ہیپنز ان پاکستان بعد میں ہوگا. اور اب یہ ایک فیصلہ ہوا ہے فوج کی قیادت کا اور سویلین قیادت کا کہ اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. تو اگر میاں صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہیں تو ریلیکس, دس از ناٹ اے بگ ایشو. یہ وہی لوگ ہیں پرانے گارڈ کے جو کہ کہتے ہیں اوے آنکھیں جھک پا کے تنا ساڈی عزت ساڈا یہ ہو. ارے یار ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا. ڈپلومیسی میں ہوتا ہے دی اینڈ میٹرز, جو آبجیکٹو ہے دس آلویز ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دس از اگین ناٹ اے بگ ایشو. اوکے فائن, اب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک چلیے آپ نے کہا افغانستان کے اوپر بھی ود کارزئی گورنمنٹ کی پالیسی نو ایشو, نو میجر ایشو دیٹ وڈ لیڈ ٹو انسٹیبلٹی. یا the question here is کہ آپریشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی ایک پہلے تھا کہ آن بورڈ نہیں ہے, اے پی سی کے وقت بھی شاید اس طرح آن بورڈ نہیں تھے, لیکن کیا اب کوئی اس میں فرق ہے؟ اس میں تو کوئی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے آپ دیکھیے میں نے آپ کو کب سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ فوج اور گورنمنٹ از آن دا سیم پیج. ٹائمنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے. اور اب جو اور پہلے یہ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا, سب کہتے تھے, انفیکٹ دشمن یہ کہہ رہے تھے, طالبان یہ کہہ رہے تھے, ان کی کمیٹی یہ کہہ رہی تھی یہ آپ نے فیصلے کیے ہوئے فوج جو ہے یہ تھا نا. ہم پرائم منسٹر سے کیا بات کریں, فوج سے بات کرائیں. با اختیار آپ ہیں یعنی کمیٹی آپ کی با اختیار ہے, پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں. تو فوج اور گورنمنٹ ایک سے یہ مسئلہ کہاں بنا کہ جس دن پرائم منسٹر نے اس کی اوکے کرنی تھی اس دن راتوں رات صبح کے وقت کوئی چینج آف مائنڈ, جو نثار صاحب نے خود کہا ہے تو رائٹ چینج آف مائنڈ ہوگی. اب فوج تیار بیٹھی سی, وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے نہیں لاسٹ منٹ پہ کانفیڈنس میں لیا, سوچا ہوگا بعد میں بتا دوں گا, اور انہوں نے وہ تبدیل کر دیا ٹیکٹیکلی, اسٹریٹجکلی نہیں. تو اس کے ساتھ یہ اب کنسپیریسی شروع ہو گئی کہ فوج بڑی اپسیٹ ہے. آپ نے کیوں موقع دے دیا یہ کیوں یار اپسیٹ نہیں ہوتا ہے, یہ آ رہا ہے کہ کیتا ہے ہمیں یہ کہہ کہ اب دیکھو نا یہ کوئی طریقہ ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں بڑبڑ, جیسے کہتے ہیں نا بڑبڑ, تو بڑبڑ ہوتی ہے. مگر فوج نے کیا کیا, وہ مسئلہ بنا, انہوں نے جیٹ بھیج دیا ٹھا. کیا پرائم منسٹر نے کوئی بڑبڑ کی اس کے اوپر؟ نو. تو میں یہ اب آئیے یہ چاروں چیزیں میں نے ان کو ایک پرسپیکٹو میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ کوئی گرینڈ کنسپریسی فوج نہیں بنا رہی اگینسٹ دا سویلین گورنمنٹ. سویلین گورنمنٹ کے بھی کمپلینٹس ہوتے ہیں اگینسٹ آرمی کے بھی کمپلینٹس ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. مگر کیا یہ ایک پورا ایکسپلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ نو سچ تھنگ. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی. ایشوز جیسے کہتے ہیں نا نگلز ہوتی ہیں. اوکے نعیم صاحب, if I was to believe you کہ چلے ایسا ہی ہے سچویشن, انالیسس ایسا ہی رہتا ہے آپ کا, کوئی ایک ایسی چیز آپ کو دیکھتے ہیں دیٹ کین لیڈ ٹو اے ریئل انسٹیبلٹی فار دا گورنمنٹ, جسے کہتے ہیں واقعی جس سے گورنمنٹ خدا نخواستہ اڑ جائے؟ ویری گڈ کوشچن. بفور آئی آنسر دیٹ کوشچن میں ایک بات کہتا چلوں. یہ باتیں کہاں سے نکل رہی ہیں, یہ ساری جو بات آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گروپ ہے فوج کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کا, بیوروکریٹس کا, اور کچھ سرونگ بھی, کچھ ایجنسیوں میں بھی, جو ایک طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں. اب وہ راستے بدل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سلیکشن آف دی آرمی چیف بھی جو ہے, یہ بھی اٹ کیم ایز اے بگ سرپرائز ٹو دی آرمی ہائی کمانڈ. اس لیے دس از اے گروپ آف پیپل ان اینڈ آؤٹ, بیوروکریٹس, جنرلز, ریٹائرڈ, سرونگ, پرو مشرف, ایک سینس آف واٹ دی آرمی از, یہ سارا وہ چلا رہے ہیں. ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ ماحول فوج کے اندر جو انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے ان کا ہے؟ نو. دس از اے میتھڈ ٹو پٹ پریشر آن دی آرمی ہائی کمانڈ, اے میتھڈ ٹو گیٹ دا میڈیا ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگز, سیلف fulfilling prophecies, اور put the government under pressure on the مشرف ایشو. ٹھیک. اب آئیے آپ نے جو آخری سوال پوچھا ہے, ایک منٹ. فوج کی طرف سے there is no question of a coup, there is no question of any destabilization that leads to this thing. No. The fear, صرف ایک خوف ہونا چاہیے ہر حکومت کو, وہ خوف ہے عوام کا. اگر عوام کھڑی ہو گئی اور یہاں بھی اس قسم کی صورت حال ہو گئی جیسے ایجپٹ میں ہوئی یا ٹونیشیا میں ہوئی یا سیریا میں ہوئی یا لیبیا میں ہوئی, کہ عوام یا یوکرین میں ہو رہی ہے, کہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے, اس وقت پھر ایک جواز بن جاتا ہے فار دی آرمی ٹو انٹروین, کوٹ ان کوٹ, ٹو سیو دا کنٹری. وہ نہیں ہے اس وقت ماحول, مگر وہ ماحول کسی وقت بھی بن سکتا ہے. اس میں کوئی رول نہیں ہے فوج کا, اس میں رول عوام کا ہوتا ہے. ایشو کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے, اور اس لیے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کو سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ میک شور کہ اس طرف کسی طریقے سے بھی کوئی ایشو نہ بنے. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.